بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق کیوں دے دی گئی؟ دوستو، ایک باپ سارے غم برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب اس کی جوان بیٹیوں پر کوئی مصیبت آئے تو وہ اس بوڑھے باپ کو توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کی وادی میں کافروں کے پتھر کھائے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے اوپر سے نیچے گرایا تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی۔ لیکن جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو اچانک طلاق دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر آنے والے اس غم کو برداشت نہ کر سکیں اور طلاق دینے والے اس ظالم انسان سے کہا کہ جا، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تجھ پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ دوستو، یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کا ہے کہ جن کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے پہلے اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ و عتیبہ سے کر دی تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کے گھر والے ہی آپ کے دشمن بن گئے، اور اسی دشمنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی۔ اس کا مکمل واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے کافروں کی نیندیں اڑ گئیں اور انہیں کسی پل بھی سکون نہ ملتا۔ وہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو تکلیف دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کر سکے۔ یہاں تک کہ ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قتل کی پلاننگ بنا لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور ان ظالموں کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ مکہ کے کافروں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو اپنا نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھڑاس نکالنے لگے۔ اس کام میں مکہ والے تنہا نہ تھے بلکہ بہت سے دوسرے قبیلے والے بھی ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ دن بدن ان کے ظلم و ستم بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی بے رحم تھے کہ جن کے سینوں میں دل ہی نہیں تھا بلکہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ ان لوگوں نے بے بس مسلمانوں کو قید کر کے بہت مارا پیٹا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مکہ کی تپتی ریت پر لٹا کر لوہے کے گرم سلاخوں سے داغا۔ انہی بے بس مسلمانوں میں حضرت عمار بن یاسر تھے کہ جن کو مکہ کے ظالم لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں لٹا دیتے اور اس تپتی زمین پر انہیں اتنا زیادہ مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ انہی کمزور مسلمانوں میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا جاتا۔ ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کہ کوئلہ دہکا کر اس پر حضرت خباب کو چت لٹا دیا اور یہاں تک کہ وہ کوئلہ ان کے خون سے ٹھنڈا پڑا۔ انہی مظلوم مسلمانوں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کے مالک نے ان کا کھانا پانی بند کر دیا، اور پھر جب حضرت بلال بھوک پیاس سے بے حال ہو جاتے تو ٹھیک دوپہر کے وقت وہ ظالم حضرت بلال پر گرم تپتی چٹان رکھ کر انہیں دھوپ میں لٹا دیتا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان سبھی تکلیفوں کو برداشت کرتے اور اپنی زبان سے صرف ایک ہی لفظ کہتے کہ میرا اللہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی دنیا کا مالک نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت بلال کے پاس سے گزرتے تو ان کی ایسی تکلیفیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور پھر حضرت بلال سے فرماتے کہ اے بلال، صبر کرنا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ بات یہاں تک نہ تھمی بلکہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بہت چہیتی بیٹیاں حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو بھی اچانک طلاق دے دی گئی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ٹوٹ جائیں اور اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دیں، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی اور کہنے لگا کہ اے محمد، تیرا برا ہو۔ تو اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہوئے فرمایا کہ برا تو ابو لہب کا ہوگا۔ رقیہ و ام کلثوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کی دو بیٹیاں تھیں۔ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ و عتیبہ کے ساتھ نکاح کے رشتے میں تھیں، اور وہ دونوں لڑکے اپنے باپ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دونوں بیٹیوں کا نکاح تو ابو لہب کے لڑکوں سے ہو گیا تھا،
لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک زمانے تک ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کے ناک میں دم کیے رکھا اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھیدتے رہے، لیکن بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی سکون نہ ملا، اور آخر ایک دن اپنے لڑکوں سے کہنے لگا کہ اگر تم محمد کی لڑکیوں کو طلاق نہیں دو گے تو تم پر میرا گھر حرام ہے۔ باپ کے حکم پر یہ دونوں لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک پیچھے سے جا کر ان دونوں لڑکوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکا دیا، اور پھر ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ کر اتنی زور سے گھسیٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بھی پھٹ گیا، اور پھر عتبہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ اے محمد جا، آج سے ہم دونوں نے تیری دونوں لڑکیوں کو طلاق دے دی۔ جس وقت ان ظالموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹوٹ کر رہ گیا۔ جب طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے پتھر برسائے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی تھی۔ جب جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے نیچے گرے تھے تب بھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، لیکن جس وقت ابو لہب کے ان دونوں لڑکوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تو بیٹیوں پر پڑنے والا یہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ کر سکیں، اور کہنے لگے کہ اے عتبہ جا، میں تم دونوں کو بد دعا دیتا ہوں کہ اللہ تم پر اپنا کوئی کتا مسلط کر دے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر ایسا ہوا کہ ایک روز ابو لہب کا یہی لڑکا ایک قافلے کے ساتھ شام شہر کی طرف تجارت کے لیے جا رہا تھا، تو رات میں ایک جگہ اچانک شیر آ گیا۔ اس نے قافلے کے سبھی لوگوں کو سونگھا لیکن کسی سے کچھ نہ بولا، لیکن جب عتبہ کے پاس پہنچا تو اسے سونگھتے ہی اس پر حملہ بول دیا اور چیر پھاڑ کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ جب ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی، لیکن کچھ دنوں بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بڑی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کی بھی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، مطلب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے دو نور حاصل ہوئے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، انہیں نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے ہوٹلوں میں کام کر کے اپنا فیوچر برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنے اندر تھوڑی سی بیداری لانی چاہیے اور پیسے کمانے کے کچھ ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جن کے ذریعے ہم گھر بیٹھ کر صرف 1-2 گھنٹہ کام کر کے مہینے کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ یہ سن کر آپ کو حیرانی ہو رہی ہوگی کہ کیا کوئی انسان گھر میں بیٹھ کر بھی پیسے کما سکتا ہے؟ تو ہاں دوستو، یہ حقیقت ہے، ہم گھر بیٹھ کر بھی لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ آپ مجھے دیکھیں کہ میں یوٹیوب پر جو آپ کے سامنے یہ سب ویڈیو بناتا ہوں، ان کے ذریعے مجھے ہر مہینے لاکھوں روپے کی کمائی ہوتی ہے۔ تو آخر آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر میں کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کے لیے تو ایک قدم آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے سچے جذبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ آپ بھی دل کے اخلاص کے ساتھ یہی چاہتے ہیں کہ پیسے کما کر اپنے ماں باپ اور بچوں کے لیے سہارا بنیں۔ اس لیے دوستو، اپنے اندر ایک بیداری پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم مسلمانوں کو حکومت کی طرف سے کوئی بھی سہولت نہ ملے، اس لیے پہلے ہی ہمیں اپنے لیے پیسے کمانے کا کوئی ایسا بندوبست کر لینا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ رہیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی میری طرح گھر بیٹھ کر یوٹیوب سے لاکھوں روپے مہینہ کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے ایک ویڈیو کا لنک دیا ہے کہ جس میں میں نے سمجھایا ہے کہ آخر آپ کیسے گھر بیٹھے یوٹیوب سے کمائی شروع کر سکتے ہیں۔ وہ ٹریننگ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کو بھی احساس ہوگا کہ ہم مسلمان ان سب چیزوں سے کتنی دور ہیں۔ ہمیں بڑھ چڑھ کر ان چیزوں میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ دوسری قوم کے لوگ آن لائن دنیا سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں۔ تو دیر نہ کریں اور ابھی جا کر وہ ٹریننگ ویڈیو دیکھیں، بالکل فری ہے۔
پھر آپ کی مرضی، اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو قدم آگے بڑھائیں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔